بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ واقعہ کسی نامحرم سے محبت ہو جاتی ہے۔ ہاں، اللہ بھی کرا دیتا ہے، لیکن اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ محبت ہم پہ سزا بن کر اترتی ہے، ہمارے کسی غرور، کسی غلطی کی سزا، اور بعض دفعہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اور ان سب کا اینڈ بس یہی ہوتا ہے، اللہ سے قربت۔ میں سمجھتی تھی اللہ دل میں نامحرم کی محبت نہیں ڈالتا، مگر پھر مجھے پتہ چلا بعض دفعہ یہ واقعہ ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہیں، کبھی اپنی ذات کا غرور توڑنے کے لیے، کبھی کسی اور مصلحت کے تحت، مگر اس سارے قصے میں انسان سیکھ بہت کچھ جاتا ہے۔ خاص طور پر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے پہچاننے لگتا ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، بعض دفعہ محبت ہمارے کسی گناہ کی سزا بھی ہوتی ہے، اور کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا، اور جو مخلص ہوتا ہے وہ نامحرم رہنے نہیں دیتا، وہ محرم بناتا ہے، ہر حال میں اور ہر قیمت پر۔ ایک نامحرم کبھی دوست نہیں ہوتا پیاری، وہ قبر کا سانپ ہوتا ہے یا جہنم کا انگارہ۔ اور جب ہم اللہ سے کسی نامحرم کی محبت مانگنے لگ جاتے ہیں تو انسان اسی کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگو، محرم کی محبت مانگو، کیونکہ نامحرم کی محبت انسان کو دکھ، تکلیف اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں دیتی، اور جب انسان اللہ کی ہی محبت مانگنے لگ جائے تو باقی محبتوں کی حاجت خود بخود دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر دلی سکون تو اللہ کی محبت سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں، یا 6 سال سے، یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا ایمان نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ اور سنو، جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب وہ رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ انسان ہے، بہک جاتا ہے، لیکن نادم بھی تو ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان موو آن کرنا چاہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو خدارا ماضی کے تانے نہ دیا کریں۔ جب اللہ موقع دے سکتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انسان ہیں، انسان بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کو بھی انسان ہونے کا مارجن دے، سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ پہلے اپنی فکر کریں، بعد میں دوسروں کی کردار کشی کریں۔ سنو پیاری، میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتی تھی، ہر بات پہ اسے کہتی تھی وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر وہ میرے کہنے پہ وعدے بھی کرتا تھا، مگر میں یہ بھول گئی تھی انسانی ذات کی تکمیل صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے ہے، اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے، اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ خدا کی ذات سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگی تو پھر کل کائنات کا سکون وہی میسر پایا، اور پھر میں نے خدا سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پہ کن کہہ رہا ہو۔ اور ضروری تو نہیں کہ انسان جو چاہے، جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خدا دے کر بھی آزماتا ہے، اور کبھی کبھی لے کر بھی۔ کبھی کچھ چیزوں کے چھن جانے پر انسان مکمل طرح سے ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے اس کے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے نا، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہاں، مگر وہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، عمر صدیوں کی تھکاوٹ لے بیٹھتی ہے، یوں لگتا ہے دل دھڑکنے کی اداکاری کر رہا ہو اور سانس چلتے رہنے کا فرض ادا کر رہی ہو، دماغ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو، جیسے یوں تمام راستے بند دکھائی دیتے ہوں، لیکن جب تم سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو
تو یوں لگتا ہے جیسے وہ خدا تمہیں ہی دیکھ رہا ہو اور مسکرا رہا ہو، پھر چپکے سے کہہ رہا ہو میرا اتنا بہادر بندہ اتنی جلدی گھبرا گیا۔ ہاں وہ وقت بہت کٹھن ہوتا ہے مگر خدا کے بہت قریب کر دیتا ہے، اور پھر خدا اس دل کو مطمئن بھی کر دیتا ہے۔ کچھ مل جانا اور کچھ کھو دینا، کبھی ہنسنے لگنا تو کبھی رو دینا، کبھی میلوں کا سفر لمحوں میں طے کر دینا اور کبھی لمحوں کا سفر طے کرتے ہوئے تھک جانا، کبھی وقت کے ساتھ آگے بڑھ جانا اور کبھی ایک حادثے پر ہی رک جانا، کبھی قبولیت کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے رہنا اور کبھی ہار کر سجدے میں گر جانا، کبھی اتنا صبر کرنا کہ ہر شخص کو مات دے دینا تو کبھی ایک لفظ پر بکھر جانا، کبھی ٹھوکریں کھا کر بھی اٹھ جانا تو کبھی ٹکڑوں کو سمیٹتے سمیٹتے ہی سسک اٹھنا۔ اس کا نام ہے زندگی، اور زندگی آپ کو ہر رنگ دکھاتی ہے تاکہ سمجھ جائیں کہ آپ کو کس طرح گزرنا ہے۔